السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ برادران اسلام، بزرگوں اسلامی بھائیوں، آج حج اور توحید کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حج ارکان اسلام کا 5واں رکن ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہر مستطیع پر فرض کیا ہے۔ جو بھی مکہ جانے کی استطاعت رکھتا ہو، بدنی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے، اللہ تعالیٰ نے اس پر حج فرض کیا ہے۔ جس شخص پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج کے لیے نہ جائے، ٹال مٹول سے کام لے، سستی اور کاہلی سے کام لے، تو ایسے شخص کے متعلق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسا شخص یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے۔ تو حج ایک ایسا فریضہ ہے اللہ کی طرف سے جس میں شرکت کرنے والا خوش نصیب انسان ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، تو ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، تو جن لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے حج مقدر کیا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کہا اور لبیک کا تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ حاضر ہو گیا۔ تو یہ خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حج کی توفیق دی اور اس حج کو اس کے لیے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیا، کیونکہ حاجی جب حج کر کے لوٹتا ہے اور حج کے درمیان کوئی گناہ نہیں کرتا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں نہ جھگڑا کرنا ہے، نہ دھکا مکا کرنا ہے، اور نہ ہی گناہ کا کوئی کام کرنا ہے۔ آدمی حج کے دوران جب گناہ کا کوئی کام نہیں کرتا اور حج اس طریقے سے ادا کرتا ہے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور حکم دیا ہے، تو اس کے لیے یہ ثواب ہے کہ جب وہ حج سے واپس ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ لیکن کون آدمی گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے؟ وہ شخص جو حج کے لیے رخت سفر باندھتا ہے اور رخت سفر باندھنے کے لیے اس کے جو لوازمات ہیں، اس کا جو خرچ ہے، وہ حلال پیسوں کا ہوتا ہے، حرام کا نہیں ہوتا، تو اللہ رب العالمین اس حج کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ تو ہم نے حج کے لیے جو پیسے خرچ کیے، اگر وہ پاک نہیں ہے، حلال نہیں ہے، تو کوئی امید نہیں کہ اس کا حج قبول ہوا ہوگا۔ اگر وہ پیسے جو لگائے ہوئے حج میں وہ سود کے ہیں، رشوت کے ہیں اور دیگر حرام طریقے سے کمائے ہوئے پیسے ہیں اور ان پیسوں سے حج کیا ہے، تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین پاک چیز قبول فرماتا ہے۔
حج کے دوران اگر آدمی تقوی نہ اختیار کرے، پرہیزگاری نہ اختیار کرے، تو بھی خدشہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا وہ عمل قبول نہیں کرتا، کیونکہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جو ذکر کیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، حابیل اور قابیل کا، تو ان دونوں کے درمیان جب جھگڑا ہوا تو آدم علیہ السلام نے یہی فیصلہ کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، اور اس سلسلے میں جو آیت آئی ہوئی اس کے اخیر میں ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین متقیوں کا عمل قبول فرماتا ہے، تقوی شعاروں کا عمل قبول فرماتا ہے۔ تو حج کوئی پکنک نہیں ہے جس میں لوگ مختلف قسم کے پکوان یا کھانا کھانے کے لیے وہاں جاتے ہیں اور ایکٹیویٹیز کر کے واپس ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے حج فرض نہیں کیا ہے۔ حج کا مقصد ہے، حج کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کیا جائے، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کی جائے، کیونکہ انسان جب حج کے لیے جاتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے، میقات پر پہنچ کر جب آدمی احرام کے کپڑے پہنتا ہے اس وقت تلبیہ پکارتا ہے، نیت کرتا ہے، اور نیت پکارنے کے بعد تلبیہ پکارتا ہے۔ تلبیہ کے الفاظ پر آپ غور کریں، پورا کی پورا توحید پر مبنی ہے۔ یہ کوئی معمولی جملے نہیں ہیں جو حاجی اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ کیا حاجی کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہیں ہم اللہ تعالیٰ، حاضر ہیں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہیں اللہ تعالیٰ، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں۔ کس چیز پر حاضری درج کروا رہا ہے؟ اسی ندا پر جو ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تھی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، منادی کر دیجئے۔ اسی منادی کا ہم جواب دے رہے ہیں، اللہ ہم حاضر ہو گئے، تو نے ہمیں مال دیا، صحت دی، اوقات سے فراغت ہمیں دی، ہم حاضر ہو گئے اللہ تعالیٰ تیرے بارگاہ میں۔ کس لیے حاضر ہوئے؟ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، گناہوں سے پاک صاف ہونے کے لیے۔ جب ہم اس نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اخلاص کے ساتھ پہنچتے ہیں، ریاکاری مقصود نہیں کہ جب ہم حج کرنے کے لیے جائیں تو حاجی کہلوانے کے لیے، ہر سال حج کے لیے جائیں اور ہر مہینے عمرے کے لیے جائیں تو لوگوں میں یہ باور کرانا شروع کر دیں کہ میں تو ہر مہینے جاتا ہوں۔ تو اخلاص مطلوب ہے، اخلاص والا عمل اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو میقات ہی سے آدمی توحید کی صدا لگانا شروع کر دیتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد والنعمت، بے شک تمام تعریف اور نعمتیں، لک والملک، تیرے ہی لیے ملک ہے، بادشاہت ہے، اللہ تیرے ہی لیے ملک ہے، تیری ہی بادشاہت ہے، تیری ملکیت سے کوئی خارج نہیں ہے۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اس تلبیہ میں، اللہ ہر چیز تیری ملکیت میں ہے، ہر چیز کا مالک تو ہے، تیری ملکیت سے کوئی بھی خارج نہیں ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی ولی، نہ پیغمبر، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ جو تلبیہ ہے، تلبیہ کے یہی الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین بھی پڑھتے تھے۔ جب وہ یہ تلبیہ پکارتے تھے، لبیک اللہم لبیک، اور لا شریک لک تک پہنچتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے بس کرو بس کرو، ٹھہر جاؤ، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ لیکن جب مشرکین اتنا پڑھ لیتے تو اس کے بعد بھی ایک جملہ کہتے تھے، وہ جملہ کیا ہے؟ الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، مگر اللہ تعالیٰ تیرا ایک شریک ہے، تیرا ایک شریک ہے۔ ادھر اقرار کیا لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن اب استثناء کر کے کہہ رہا ہے الا شریکا هو لک، مگر اللہ تعالیٰ تیرا ایک شریک ہے، لات ہے، منات ہے، ہبل ہے،
اور 360 جو خانہ کعبہ کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے، اللہ یہ تیرے شریک ہیں۔ پہلے اقرار کیا ہوا ہے تیرا کوئی شریک نہیں، اب کہہ رہے ہیں نہیں تیرا شریک ہے۔ اب جن کو ہم نے شریک بنا رکھا اللہ تعالیٰ تیرا، ان کے سامنے ہم کیا کرتے ہیں؟ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، مختلف قسم کے پکوان ان کے سامنے لے جا کر رکھتے ہیں، مٹھائیوں کی صورت میں ہو، کھانے پینے کی چیز کی صورت میں ہو، پھول مالے کی صورت میں ہو، سونے چاندی کی صورت میں ہو، یہ ہم چڑھاوے کے طور پر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کے سامنے رکوع کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں ہماری مدد فرما، ہمیں اولاد کی ضرورت ہے، ہمیں اولاد چاہیے، بیماری سے نجات اور چھٹکارا چاہیے، دشمنوں پر غلبہ چاہیے، دشمنوں کو شکست چاہیے۔ یہ ساری معروضات ان معبودان باطلہ کے سامنے یہ لوگ رکھتے تھے، کہتے تھے اللہ تعالیٰ تیرا کوئی شریک ہے، جن کو ہم نے شریک بنا رکھا ہے۔ لیکن ان کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ یہ تیرا شریک مثلاً ہے، الا شریکن ولک تملکہ، اللہ تو ہی اس کا مالک ہے، ہم نے اس کو شریک تو بنا رکھا ہے مگر تو اس کا مالک ہے، وما ملک، اور اللہ تو ہی اس کا بھی مالک ہے جس کا یہ مالک ہے، جس کا یہ مالک ہے، اللہ تو ہی اس کا مالک ہے۔ یہ کس چیز کا مالک ہے جس کو ہم نے شریک بنا رکھا ہے؟ یہ پین ہے، اس میں پلاسٹک ہے، اس میں لوہا لگا ہوا ہے، اس میں انک ہے، سیاہی ہے، اور اس کا رنگ ہے، یہ اس چیز کا مالک ہے۔ تو یہ اپنی چیزوں کا مالک مختار نہیں ہے، بلکہ یہ جس چیز کا مالک اللہ تو اس کا بھی مالک ہے، تیری ملکیت سے یہ خارج نہیں ہے۔ کل کے مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے، آج کے مسلمان کیا عقیدہ رکھتے ہیں اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور کل کے مشرکین کیا عقیدہ رکھتے تھے یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اس کو جو شریک بنا رکھا ہے تو یہ جس چیز کا مالک اللہ تو اس کا بھی مالک ہے، یہ مالک مختار نہیں ہے کہ جس چیز کا یہ مالک ہے وہ جس کو چاہے دیتا پھرے، یہ مالک نہیں ہے۔ مشرکین مکہ مزید کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ وہ عقیدہ رکھتے تھے اللہ تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی مدبر ساری کائنات کا چلانے والا ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کو مومن اور مسلمان نہیں کہا۔ کیوں مومن اور مسلمان نہیں کہا؟ اس لیے کہ وہ تنہا اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، ایک اللہ کی تنہا عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اوروں کو جو شریک ٹھہراتے تھے وہ کون ہے؟ الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک، وہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جس چیز کا مالک ہے تو اس کا بھی مالک ہے، وہ ان کا عقیدہ تھا۔ آج کا مسلمان جب مسلمانوں کا عقیدہ بگڑا ہے تو وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی مدبر، تو ہی ساری کائنات کا چلانے والا، تو ہی مارنے اور جلانے والا۔ آج کا مسلمان بھی عقیدہ رکھتا ہے، لیکن مسلمانوں کے عقیدے میں جب خرابی آئی تو یہ عقیدہ بھی رکھ لیا اولاد دینے والا وہ ہے، بارش برسانے والا وہ ہے، بیماریوں سے نجات دلانے والا وہ ہے، دشمنوں پر غلبہ عطا کرنے والا وہ ہے، جس کے یہاں جو درخواست لے کر کے جاؤ گے وہ پوری کرے گا۔ اور بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو صحابہ کرام کے تعلق سے یہی عقیدہ رکھتے ہیں، اور وہ ایک شعر بھی پڑھتے ہیں، ناد علی مظہر العجائب تجد عونا عند کل مصائب، علی کو پکارو، جہاں سے بھی پکارو گے وہ تمہاری مدد کے لیے وہیں پہنچیں گے۔ تجد عونا عند کل مصائب، ہر مصیبت کے وقت تم ان کو مددگار پاؤ گے۔ یہ کچھ لوگوں نے عقیدہ بنا رکھا، مسلمانوں نے بھی اسی قسم کا عقیدہ بنا رکھا ہے، غوث کو پکارو، جہاں سے بھی پکارو گے مدد کے لیے پہنچیں گے۔ کشتی ڈوبنے لگی ہو وہ کندھا دے کر کے باہر نکال دیں گے، حتیٰ کہ کسی کی روح ملک الموت بھی کھینچ رہا ہو تو غوث اعظم اس کو مرنے نہیں دیں گے، اس کی روح واپس لے کر کے آئیں گے، اس کے اندر ڈالیں گے۔ ان کے اندر اتنا پاور ہے۔ آج کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہو گیا، گویا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی قوت تقسیم کر رکھی ہے،
اپنی طاقت تقسیم کر رکھی ہے، اپنی ملکیت تقسیم کر رکھی ہے کہ یہ بچانے والا ہے، یہ مال دینے والا ہے، یہ اولاد دینے والا، یہ فلاں دینے والا، یہ فلاں دینے والا۔ اب جس کو جو چاہیے وہیں جا کر کے ماتھے ٹیکو، چادریں چڑھاؤ، پھول چڑھاؤ، عرق گلاب سے دھل کر کے تبرک کے طور پر اسے استعمال کرو، اس کے سامنے رکوع کرو، سجدے کرو، اپنی حاجات وہاں ضروریات اپنی رکھو، وہ ساری چیزیں پوری کریں گے۔ آج کے مسلمانوں کا عقیدہ کل کے مشرکین سے بھی زیادہ خراب ہو گیا۔ کل کے مشرکین جب ان کو پریشانی آتی تھی، مصیبت آتی تھی، موت اپنے سامنے نظر آتی تھی، تو وہ تنہا اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور کشتی جب ہچکولے کھانے لگتی ہے، موت سامنے نظر آتی ہے، دعوا اللہ، وہ تنہا اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین پورے اخلاص کے ساتھ، لہ الدین، دین کو خالص کر کے، دین کو خالص کر کے تنہا اللہ کو پکارتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فلما نجاہم الی البر، جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں اور وہ خشکی میں چلے آتے ہیں، فیدا ہم یشرکون، پھر شرک کرنے لگتے ہیں اور بھگوانوں کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں بھگوان تیری کرپا ہے، آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں بچا لیا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو موت جب سامنے نظر آتی ہے تو وہ تنہا اللہ یاد آتا، 360 جو خدا انہوں نے بنا رکھے تھے وہ نہیں یاد آتے تھے۔ آج کے مسلمانوں کا جب عقیدہ بگڑا ہے، ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مختلف طریقے سے آزمائشوں میں جب بندہ گھر جاتا ہے، تو بجائے یہ کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ کے علاوہ دیگر دربار کا رخ کرتا ہے، ان کے سامنے جا کر اپنی حاجات رکھتا ہے، ضروریات رکھتا ہے، وہاں جا کر چڑھاوے چڑھاتا ہے۔ تو آج کے مسلمانوں کا عقیدہ کل کے مشرکین سے زیادہ خراب ہو گیا۔ کل کا مشرک جب اس کو پریشانی آتی تھی تنہا اللہ کو پکارتے تھے، آج کا مسلمان جب اس کو پریشانی آتی تو اللہ یاد نہیں، دوسرے یاد آتی، دوسروں کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ تو آج کا مسلمان کہاں مسلمان رہ گیا؟ وہ اس طریقے کا مسلمان کہاں رہ گیا جس طریقے کا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بنایا تھا؟ آج وہ چیز ختم ہو گئی ہے، بے شمار مسلمان اپنے اس عقیدے سے دور ہو گئے، لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ تو میرے بھائیوں، توحید، حج کے اندر مکمل توحید ہے، اور توحید کے الفاظ جب ہم احرام پہنتے ہیں وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم لبیک پکارتے ہیں تو لبیک کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں۔ جب ہم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، خانہ کعبہ پر ہماری نظر پڑتی ہے، اس کو دیکھ کر کے ہم دعا پڑھتے ہیں، اور جب طواف شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کے نام سے طواف شروع کرتے ہیں، اور جب طواف مکمل ہو جائے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے ہم صفا پر جاتے ہیں۔ صفا پر جانے کے بعد ہم اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف موڑتے ہیں، اور خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ، توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے۔ انجز وعدہ، اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، نصر عبدہ، اپنے بندے کی اس نے مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور جتھوں کو اللہ تعالیٰ نے تنہا شکست دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کب کہی تھی؟ جب مکہ فتح ہو گیا، اسی صفا پہاڑی پر چڑھے، جس صفا پہاڑی پر چڑھ کر سب سے پہلے اعلان کیا تھا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کو کامیاب ہو جاؤ گے۔ دعوت کا پہلا لفظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہنچایا وہ لا الہ الا اللہ تھا۔ مکہ فتح ہوا، پھر بھی لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے، اللہ تعالیٰ تو تنہا معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تنہا ہے تو ہمیں شعور آنا چاہیے، ہمیں شعور رکھنا چاہیے کہ جو الفاظ ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن موقعوں پر کون سی بات کہی ہے اور اس کا کیا مطلب بنتا ہے۔
تو لا الہ الا اللہ وہاں بھی ہے۔ پھر 8 تاریخ کو حاجی احرام پہن کر کے مینا میں پہنچتا ہے، مینا میں 5 نمازیں پڑھنے کے بعد 9 تاریخ کو صبح ہی صبح عرفات کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ ظہر سے پہلے وہاں پہنچنا ہے، ظہر تک کم سے کم وہاں پہنچنا ہے۔ جب بھی پہنچ جائے حاجی، لوگ پیدل جاتے تھے، اب سواریوں کا انتظام ہے، تیز رفتار سواریاں موجود ہیں۔ جو آدمی پیدل مینا سے جاتا ہے عرفات کے لیے، اس کو شعور ہوگا اس تھکان میں کتنی لذت ہے، کتنی چاشنی ہے، کتنی روحانیت ہے۔ کیا محسوس ہوتا ہے آدمی کو؟ میں مشقت برداشت کر رہا ہوں کس کے لیے؟ پراگندہ بالوں کے ساتھ، غبار سے اٹے ہوئے بالوں کے ساتھ جب انسان عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے، وہاں جا کر کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 نمازیں اکٹھی پڑھائی، 2 نمازیں ظہر اور عصر کی اکٹھی پڑھائی قصر کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، پھر اس کے بعد نماز پڑھانے کے بعد کھڑے ہو گئے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اور مجھ سے پہلے جن نبیوں نے بھی حج کیا، عرفات کے میدان میں سب سے بہترین دعا جو پڑھی جاتی ہے وہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں بھی توحید ہے۔ سب سے بہترین دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سب سے بہترین دعا جو میں نے پڑھی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے پڑھی وہ یہی ہے۔ تو اس دعا کو کثرت سے پڑھو، صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا شامل ہے۔ کسی روایت میں 10 مرتبہ پڑھنے کا ذکر آتا ہے، مسند احمد کی روایت میں 100 مرتبہ پڑھنے کا ذکر آتا ہے۔ جو شخص صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھ لے، شام تک شیطان اس کو تکلیف نہیں دے گا، شیطان کے شر سے وہ انسان محفوظ رہے گا۔ اتنی عظیم دعا ہے جس میں توحید ہے۔ توحید عظیم ترین الفاظ ہیں، توحید کی جو الفاظ ہیں عظیم ترین ہیں، بھاری بھرکم ہے۔ لا الہ الا اللہ اتنا بھاری جملہ ہے کہ انسان دنیا بھر کر کے گناہ لے جائے اور اس کا گناہوں والا وہ گٹھر ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کاغذ پر لکھ کر دوسرے پلڑے پر رکھ دیا جائے تو یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ تو یہ معمولی جملہ نہیں ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، ہمیں توحید سمجھنا چاہیے، توحید کا معنی اور مفہوم کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ آدمی عرفات میں جاتا ہے، اذان ہونے کے ساتھ ہی وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے مزدلفے کے لیے۔ مزدلفے میں رات گزارنی ہے، وہاں نماز پڑھنی ہے مغرب اور عشاء کی، پھر فجر کی نماز وہاں مشعر حرام کے پاس پڑھ کر کے آدمی دیر تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے، کھڑا ہو کر کے دعا کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کھڑے ہو کر کے۔ جب بالکل اجالا ہو جائے تو ایسی صورت میں آدمی مینا کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جمر عقبہ کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ جب آدمی 7 کنکریاں مارتا ہے اس میں بھی اللہ اکبر ہی ہے، اللہ کے نام سے شروع کر کے اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، تو اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ شعور کریں، جگہ جگہ اللہ رب العالمین کی کبریائی ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ رب العالمین کی تحلیل ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، یہ پکارنے کا ذکر ہے۔ جب پھر ہم اس سے فارغ ہو جائیں، کنکری مار کر کے، قربانی کر کے، بال کٹا کر کے اور طواف افاضہ آتے، پھر ایسی صورت میں 3 راتیں یا 2 راتیں ہر حال میں مینا میں گزارنی ہے۔ اللہ رب العالمین ان راتوں کے تعلق سے کہتا ہے اپنے باپ داداؤں کو جس طریقے سے یاد کرتے ہو اس سے زیادہ مینا میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے۔ تو اللہ کی یاد یعنی مکمل حج اللہ کی یاد ہے، اللہ رب العالمین کی تسبیح ہے، بڑائی بیان کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت بیان کرنا ہے۔ تو شعور ہمیں ہونا چاہیے کہ حج ہمیں کیا سبق دیتا ہے، کیا درس دیتا ہے، ہم نے حج سے کیا کمایا ہے، کیا پایا ہے۔ جب ہم حج سے واپس ہوں تو ایسی صورت میں حج سے واپس ہونے کے بعد ہر حال میں زندگی کے اندر ایک تبدیلی آنی چاہیے۔ وہ تبدیلی توحید والی تبدیلی ہونی چاہیے، کیونکہ جو انسان مینا میں جائے، عرفات میں جائے، مزدلفہ میں رہے، پھر مینا میں آئے اور اپنے دل میں وہی بات بٹھائے ہوئے ہو کہ یہ غوث اعظم ہے، یہ بچانے والے ہیں، یہ اولاد دینے والے ہیں، یعنی جب حج کے لیے نکلا تھا تب بھی وہاں
ماتھے ٹیک کر کے کچھ چڑھا کر کے آیا تھا، اب جب حج سے واپس ہوا پھر بھی وہاں ماتھے ٹیکنا ہے، چڑھاوے چڑھانا ہے، اور اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ آپ کی مہربانی تھی کہ ہم صحیح سلامت گئے، صحیح سلامت واپس آ گئے، وہاں شکریہ بجا لانا ہے۔ جو شخص اس نیت کے ساتھ حج کے لیے بھی جاتا ہے اور دل میں یہی بات موجود ہوتی ہے، واپس ہونے کے بعد بھی یہی بات موجود ہوتی ہے، یہ یقین رکھیے اس آدمی کا حج قبول نہیں ہوا، کیونکہ شرکیہ کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا ہے، شرک والا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا ہے، اور شرک کرنے سے پہلے آدمی نے جتنے نیکی کے کام کیے ہوں اللہ رب العالمین اس شرک کے ذریعے سارے نیکیوں کو مٹا دیتا ہے، ساری نیکیاں برباد۔ اللہ رب العالمین جو لوگ شرک کرنے والے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ نے جنت حرام کر رکھی ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، لوگ عرفات کے میدان میں اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکار رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکار رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھا ہے، جوک در جوک لوگ اکٹھا بیٹھ کر کے وہاں اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنے کے بجائے کسی اور کو یاد کر رہے ہیں۔ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو اپنے پیسے کو برباد کرتے ہیں، اپنے نیک اعمال کو بھی برباد کرتے ہیں۔ تو زندگی کے اندر ایک تبدیلی آنی چاہیے۔ جب حج سے واپس ہوں تو اگر حج پر جانے سے پہلے اگر شرکیہ کوئی بھی کام کیا ہوا ہو تو یہاں توبہ کر لیا ہے، اب توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اب دوبارہ یہ گناہ نہ کرے، شرکیہ کوئی بھی عمل نہ کرے، یہ تبدیلی ہونی چاہیے۔ نیکی کی طرف پہلے بندہ راغب نہیں ہوتا تھا، نماز کا پابند نہیں تھا، اب نماز کا پابند ہو جائے، لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، جھوٹی قسمیں کھا کر تجارت کرتا تھا، مال بیچتا تھا، لوگوں سے مال خریدتا تھا، اب یہ کام بند کر دے۔ اگر نیکی کے اثرات حج کے بعد غالب آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا حج قبول کیا، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو حج سے واپس ہو اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، نیکی کا کوئی جذبہ نہیں، جیسے پہلے تھا ابھی بھی ویسا ہی ہے، تو یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حج قبول نہیں کیا ہے، اس وجہ سے اس کو نیکی کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ تو تبدیلی ضروری ہے، حج سے واپس ہونے کے بعد ہر حال میں تبدیلی نظر آنی چاہیے، عمرہ کرنے کے بعد ہر حال میں تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرہ، رمضان الی رمضان، ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان، ایک جمعہ کے بعد الجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان، اور ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ، یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ جب اس نے گناہ کبیرہ نہ کیا ہو، گناہ کبیرہ بے شمار ہیں، والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے، بلا وجہ کسی کو مار دینا گناہ کبیرہ ہے، کسی کا ناحق قتل کر دینا گناہ کبیرہ ہے، زنا کاری کرنا گناہ کبیرہ، شراب پینا گناہ کبیرہ ہے۔ ان گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ آدمی شرک سے بچ گیا ہے، اب اس کے بعد اللہ رب العالمین کی عبادت کا نمبر آتا ہے۔ جو آدمی اللہ کی عبادت نہیں کرتا اور نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے وہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان وجہ امتیاز نماز ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ تو یہ گناہ کبیرہ میں بہت بڑا گناہ نماز چھوڑنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کفر سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد ایک تبدیلی آنی چاہیے، اور جو ہم نے عمرہ کیا ہے، تلبیہ پکارا ہے، اور جو عمرے کے اعمال کیے ہیں، حج کیا ہے، حج میں جو تلبیہ پکارا ہے اور حج کے جو اعمال کیے ہیں، جو الفاظ ہم نے اپنی زبان سے ادا کیے ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے۔ میں کہہ کیا رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، اس بات کا اگر شعور ہمیں ہو تو ہمیں لطف آئے گا، چاشنی ملے گی، حلاوت ملے گی، ایک روحانیت ہمارے اندر آئے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین سے ہمارا رابطہ ہو رہا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں، جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت کی برکھا ہوتی ہے، خاص طور سے عرفات کے میدان میں رحمت کی تو برسات ہی ہوتی ہے۔ جو آدمی اپنے آنسو بہا کر کے، عاجزی ان کے ساری اختیار کر کے عرفات کے میدان میں اللہ رب العالمین کی اس رحمت کے
کا جو دریا بہہ رہا ہے اس میں غوطہ زن ہو جائے اس کو چاشنی ملے گی. وہ بہترین انسان ہے، وہ موفق انسان ہے جس کو اللہ نے اس بات کی توفیق دی. تو عرفہ کے میدان صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، یا آدمی کو تھوڑی سی تھکان ہے تو آدمی سو ہی جائے، یہ پکنک نہیں ہے. اس بات کا ہمیں شعور ہونا چاہیے. تو حج کتنا عظیم عمل ہے ہمیں یہ جاننا چاہیے، اور جو کچھ بھی ہم اس میں عمل کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، اس کا ہمیں شعور ہونا چاہیے. اور حج کے بعد ایک تبدیلی آنی چاہیے، اپنے اوقات میں تبدیلی، اپنے اعمال میں تبدیلی، گفتار میں تبدیلی، تمام اعتبار سے تبدیلی نظر آنی چاہیے. تب اللہ رب العالمین، علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کا حج قبول کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.